السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویئرز، آج مجھے نا زکام ہوا ہے، تو میری آواز کچھ چینج سی فیل ہو رہی ہوگی آپ کو، تو چلیں کوئی بات نہیں، آپ میری آواز کو اگنور کریے گا۔ تو باقی میرے بہت سارے بہن بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ پراندہ پہن کے آؤ۔ میرے ایک بھائی ہیں جو اسپیشلی مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ پراندہ پہن کے آیا کرو، بہت دن ہو گئے ہیں آپ نے پراندہ نہیں پہنا، سو میں نے ان کے لیے پراندہ پہن لیا ہوا ہے۔ تو ویئرز، میں آپ لوگوں کے ساتھ نا آج ایک بڑی پرسنل سی بات شیئر کرنے والی ہوں۔ تو ویسے تو میں آپ لوگوں سے اکثر ہی باتیں کرتی رہتی ہوتی ہوں، اپنی لائف کے بارے میں، اپنے پریزنٹ کے بارے میں، اپنے پاسٹ کے بارے میں بھی کر لیتی ہوتی ہوں، بعض اوقات فیوچر کی بھی باتیں کر لیتی ہوں، لیکن آج میں آپ لوگوں سے نا ایک ایسی دل کی بات شیئر کرنے والی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہیں کی۔ تو باقی میری زندگی تو آپ نے جو اب چل رہی ہے وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح، میں نے کبھی کوئی بات چھپائی ہی نہیں ہے۔ تو میں کچھ اپنے ماضی کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری جو زندگی، جو میرا ماضی تھا وہ بھی کوئی اتنا خاص اچھا نہیں تھا، بس بہت ساری احساس کمتری، احساس محرومیاں ہیں، لیکن وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ دنیا تھی، ایک الگ زندگی تھی، اس کو میں نے کبھی شیئر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ محرومیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کبھی بھی زندگی کسی حصے میں بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا، بس ایسی کچھ میری بھی محرومیاں ہیں، لیکن میں نے کبھی شیئر نہیں کی۔ تو باقی میں نے اپنی جو زندگی تھی، میں نے کہا چلو آگے والی زندگی اچھی ہوگی تو بہت اچھے سے انجوائے کریں گے، بڑی اچھی لائف گزاریں گے، بس یہ سہانے سپنے جیسا کہ ہر لڑکی دیکھتی ہے وہی میں نے سارا کچھ دیکھا ہوا تھا، لیکن انسان جو سوچتا ہے وہی نہیں ہوتا۔ لیکن میرے ساتھ تو جو ہوا وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہی ہوا۔ ساری سٹوری میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہوئی ہے، اپنی جو میرڈ لائف کی وہ تو میں نے ساری آپ کو سنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلے میں آج آپ کو کچھ خاص بات بتانے جا رہی ہوں، تو وہ ذرا سنیے گا۔ میں لوگوں سے بہت زیادہ الرجک ہوں، میں کسی سے ملنا پسند نہیں کرتی، کسی سے زیادہ بولنا، کسی سے فرینک ہونا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، بالکل میں کسی سے بھی نہیں، یعنی کہ اتنی جلدی فرینک ہوتی نہیں، میری نیچر ہی ایسی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ میرا جو ریلیشن ہوتا ہے کسی ایک آدھ انسان سے ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں نے جس کسی ایک آدھ انسان سے کبھی ریلیشن رکھا ہے نا، تو اس طرح کا رکھا ہے کہ ضمیر نے کبھی ملامت نہیں کی ایسے ریلیشن پہ، مطلب اس طرح کا ریلیشن۔ تو آج کل تو خیر کوئی بھی ریلیشن کوئی بھی کچھ نہیں ہے، میرا تو دنیا سے دل ہی بھر گیا ہے، لوگ بہت بے وفا ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو اب تو کوئی ایسی میری فرینڈ شپ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل اپنی تنہا زندگی گزار رہی ہوں، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں میری لائف کے بارے میں۔ تو باقی میں لوگوں سے زیادہ نہیں ملتی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا خلا ہے، باقی ہر چیز تو جیسے ہے ویسے ہی ہے، لیکن ایک زندگی کا بہت بڑا خلا ہے جو میں نے آپ لوگوں سے کبھی شیئر بھی نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے ایک جو انسان، جو ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بیٹا ہو، وہ میری زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ ایک بہت بڑا خلا بن کے رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ میں نے کبھی ٹرائی نہیں کی، میں نے کبھی دعا نہیں کی، یا میں نے کبھی کوشش نہیں کی تھی، سب کچھ ہی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید منظور نہیں تھا، پتہ نہیں کیا تھا میری زندگی میں، کہ کون سی غلطی تھی، کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے بس میرا یہ خلا ہی رہ گیا۔ تو یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نہیں نوازا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بھی دی تھیں، بیٹے بھی دیے تھے، سر کچھ ہی دیا تھا، لیکن بس اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، ان کی زندگی نہیں رہی، تو وہ بس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، یعنی کہ بس اللہ تعالیٰ نے خوشی نہیں دی، پہلے چھین لی تھی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، 5 بار۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں دی ہیں، ماشاء اللہ بہت پیاری ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھی ہیں، تو لیکن پھر بھی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بیٹا ہو، تو جیسا بھی ہو میری بھی خواہش ہے، لیکن ایسا کچھ پاسبل نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ چلے بہرحال میں آپ کو آگے کی بات بتاتی ہوں۔ تو ایسے ہی نا میرے بالکل ساتھ میں ہمسائی رہتی تھی، تو وہ نا میں ایک دفعہ آخری بار جب بیمار ہوئی نا، تو وہ نا میرے گھر آئیں، تو میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو بس ایسے ہی میں نے باتوں میں بتا دی۔ وہ کہتی کہ آپ لوگ نا بچے نہیں پیدا نہیں کرتے، یہ کیا وجہ ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاید آپ لوگ اس طرح سے آپ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے، یہ وہ۔ تو میں نے اسے نا ایسے بتا دیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بار خوشی دے کے چھین لی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ خوشی نہیں ملی یا ہم نے یہ کوشش نہیں کی تھی۔ تو اس نے اٹھا کے وہ بات پورے محلے میں پھیلائی، پورے محلے کو بتائی۔ تو اس کے بعد مجھے ہنسی بھی آتی ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ میرے محلے کی جو عورتیں نا جو پریگننٹ ہوتی ہے، تو وہ نا مجھے کہیں آتا جاتا دیکھ کے نا چھپ جاتی ہیں، تو مجھے اس بات میں بڑی ہنسی بھی آتی ہے، میں ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتی، تو مجھے دیکھ کے چھپ جاتی ہیں کہ کہیں اس کا سایہ نہ ہم پہ پڑ جائے، کہیں ہمارے ساتھ میں کوئی ایسا سین ہو جائے۔ تو
مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، جس کو دے جس کو لے، تو اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو مجھے عورتوں کی سائیکی پہ بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، بڑی ہنسی بھی آتی ہے۔ تو اس نے خوب نمک مرچی لگا کے یہ بات پورے محلے میں پھیلائی، حالانکہ میں کسی محلے میں کسی کے پاس جاتی نہیں ہوں۔ تو ایک بار مجھے کام سے جانا پڑا، یہ ہم نے چکن بنوائی تھی، یہ ساتھ ہی ہمارے رہتے ہیں، تو مجھے ان کے گھر میں جانا پڑا، انہوں نے چکن ہماری صحیح نہیں بنائی تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں کیا کہتی ہوں کہ ہماری چکن خراب بنا دی ہے، اور میں کیوں یہ لاس برداشت کروں، ہم نے بڑی بنوائی تھی وہ چھوٹی بنا دی ہے۔ تو میں ان کے گھر گئی، تو باہر میں نے گیٹ نوک کیا، تو عورت نے دروازہ کھولا، تو میں نے کہا میرے بھائی سے بات کرنی ہے کہ ہماری چکن صحیح نہیں بنائی۔ تو وہ عورت جا کے چھپ گئی، اس نے بھائی کو تو کیا ہی بلانا تھا، وہ خود جا کے چھپ گئی ہیں۔ تو مجھے نا اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا لوگ مجھ سے چھپتے ہیں، کیا میں اتنی بڑی گناہ گار ہوں، کیا میں نے کوئی اتنا بڑا گناہ کیا ہوا ہے جو مجھ سے لوگ اس طرح سے چھپتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور ویسے بھی اس طرح یہ کوئی چھوت کی بیماری تو نہیں ہوتی کہ جو اس طرح چھونے سے ہو جاتی ہے یا ملنے سے ہو جاتی ہے، تو یہ بیماریاں نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ میں تو اسی بات پہ بلیو کرتی ہوں۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں تویز لیں، یہ کریں وہ کریں، لیکن میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتی۔ میں کہتی ہوں اپنی دعا یا پھر کسی بزرگ کی دعا، ٹھیک ہے، تو یا نماز، بس میرا ان چیزوں میں بلیو ہے، اور کسی چیز میں بلیو نہیں۔ حالانکہ میں اہل سنت ہوں، میں ہر چیز کو مانتی ہوں، لیکن میں یہ نہ فراڈی ہے جو دم شم، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ میں ان چیزوں پہ بالکل بلیو نہیں کرتی۔ تو مجھے آج نا بہت احساس ہو رہا تھا اس بات کا، میں بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ میرے سے ایسا کیوں ہوا۔ چلو اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے دیتا، جب اتنے دیے تھے، کوئی ایک زندگی والا ہوتا تو آج میرا سہارا بنتا، میری بیٹیوں کا بھائی ہوتا۔ لیکن میری بیٹیاں بھی تنہا بیچاری بڑے آپ وہ بھی فیل کرتی ہیں اس چیز کو، اور میں نے تو اپنی زندگی میں محرومیاں یہ دیکھی ہیں، تو بس بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو آج بس میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کروں۔ تو باقی زندگی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آگے والی بھی میری کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، بڑے دکھ ہیں زندگی میں، بڑے غم ہیں۔ تو بس اگر یہ چیز میرے پاس ہوتی تو شاید مجھے اتنے دکھ نہ ہوتے، میں شاید آج بڑی خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی۔ باقی ٹھیک ہے، جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے۔ باقی پھر اس کے بعد میں نے اپنا سب کچھ ساری دنیا سے میں نے ناطے ہی توڑ لیا۔ میرے اپنے تو رشتہ دار آپ کو بتائیے کہ وہ اچھے ہیں ہی نہیں، تو نہ ہی مجھے کبھی اچھے لگے ہیں۔ ان کی بھی سائیکی کچھ اس طرح کی ہے، جس طرح وہ لوگ مجھے یہ چھوت کی بیماری سمجھتے ہیں نا، اسی طرح وہ بھی کچھ اس طرح کے ہیں، وہ بھی ہمیں چھوت ہی سمجھتے ہیں۔ تو حالانکہ ہم کوئی اتنے غریب نہیں ہیں، لیکن بس ان کو اپنی دولت پہ زیادہ مان ہے۔ دولت نہیں بھی ہے تو لیکن ان میں یہ چیز بہت عام ہے کہ انہوں نے اپنی نا جو تھوڑی بہت جمع پونجی بھی ہے اس کو بھی انہوں نے اڑا دینا ہوتا ہے، کہ شوشہ مارنی ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات نہیں، میرے پاس تو خیر ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو لیکن میری جہاں پہ شادی ہوئی ہے وہاں پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے، وہ لوگ بس اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتے ہیں، جتنا ہو اسی میں گزارا کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں وہ خرچے بڑھاتے۔ لیکن ہمارے رشتہ دار تھوڑے اپوزٹ ہیں، وہ شاہ خرچے ہیں، بس جو آ جائے وہ اڑا دیتے ہیں، جو کل ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ان کی کل بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ہمارے جیسی ان کی کل بھی نہیں ہوتی۔ وہ اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آنے والے کل کے لیے کوئی سیونگ نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن آنے والا کل ان کا اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے، جو لوگ اس طرح خرچے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بس اسی طرح ہی نوازتا ہے۔ تو باقی میرے لیے تو پتہ نہیں ہر چیز میں کیوں اتنی کمی ہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کہ میری لائف اس طرح کی ہوا ہے کیوں۔ چلیں میرا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس حال میں بھی ہیں۔ تو اگر مجھے یہ ساری محرومیاں نہ ہوتی تو شاید آج میں یوٹیوب پہ نہ ہوتی، آج میں اپنی سمپل لائف گزار رہی ہوتی۔ چلیں اگر میں یوٹیوب پر آ ہی گئی ہوں تو آپ لوگ ہی میرا ساتھ دے دیں، آپ لوگ ہی مجھے سپورٹ کر دیں۔ تو باقی میں نے دنیا کی بہت ساری باتیں سنی ہیں، لوگوں نے میرے بارے میں بہت باتیں کی ہیں، میری اپنی سگی بہن نے حد کر دی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی باتیں کرنے والی، اتنی باتیں کی ہیں نا۔ اور میری تو بس صرف یہ خواہش ہے کہ میں نا اگر کامیاب ہو گئی تو انشاءاللہ میں کوئی اچھا کام کروں گی، میری بڑی خواہش ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے تو سب کچھ کروں گی ہی، مجھے ہے کہ میں لوگوں کے لیے بھی کچھ کروں، میری یہ خواہش ہے۔ بے شک میں ملوں یا نہ ملوں کسی سے، لیکن میں لوگوں کے کام آؤں، بس میری یہ خواہش ہے۔ تو اگر آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں، مجھے سپورٹ کریں تو میں اس قابل ہو بھی سکتی ہوں۔ فی الحال تو میں خود بھی اس قابل نہیں ہوں، میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ہاتھ خالی ہیں،
ٹھیک ہے نا. جب بندے کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں تو اس کا دماغ بھی خالی ہوتا ہے. جب بندے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے نا تو پھر دماغ بھی کام ساتھ ساتھ ہی کرتا ہوتا ہے. تو اس لیے میرا بس دماغ خالی ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ہوتی کہ زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن بہت اچھا کرنے کا سوچ رکھا ہے. لیکن آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں. اور میں نے زندگی میں بہت دکھ دیکھے ہیں تو میں ان دکھوں کا تو دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا. باقی یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ میں زندگی میں کسی کے کام آؤں, یہ میری خواہش ہے, پوری کر دیں. ہاں تو ضرور پوری کریں گے انشاءاللہ, اپنی خواہش ضرور پوری کریں گے. لگے ہوئے ہیں, لگے رہیں گے. جب تک کچھ حاصل نہیں ہو جاتا تب تک پیچھے ہٹنے والے رکنے والے ہم نہیں ہیں. میں بہت سخت جان ہوں, میں نے زندگی میں اتنا دکھ دیکھ لیا, یہ تو بڑی معمولی سی چیزیں ہیں. باقی اپنی یہ جو آخری خواہش ہے یہ لازمی پوری کرنی ہے, چاہے جو بھی ہو جائے. انشاءاللہ میں یہ سب کر گزروں.